صاحب توہین رسالت کا معاملہ ہو، خاتون کی حکمرانی کا معاملہ ہو، جمہوریت ہے چاہیے یا اسلامی نظام چاہیے، امریکہ کے ساتھ دوستی چاہیے، ڈرون حملے چاہیے، یعنی آپ کی جماعت جو ہے وہ کسی طور بھی پیپلز پارٹی کے سیاسی نظریے کے اندر فٹ ان نہیں ہوتی. تو جو سوال ناہید صاحب اپنے ورکر کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں، آپ کا ورکر آپ سے پوچھے گا نہیں کبھی کہ جناب آپ یہ کس جماعت کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ طلعت صاحب یہ بہت عام سوال ہے. یقیناً جو نظریہ کی آپ بات کرتے ہیں تو ہر ایک پارٹی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن ان کی اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک میں نظریہ بہت دور کی بات ہے، اور پارٹی باقاعدہ اس میں وہ پورا نہیں اتر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی مفتی محمود اور جب حکومت بنائی وزیر اعلیٰ تھے وہاں بلوچستان میں عطا اللہ مینگل اور گوزبت بزنجو، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہ اگر وہاں کوئی حکومت ختم کی گئی بلوچستان میں تو میں بھی ریزائن کروں گا. تو بھٹو کے دور میں جب ان کو آج کی بات کریں، آپ کے منسٹر ایک ایسی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. آپ کے جو پارٹی کے ممبر ہیں اس کابینہ کا حصہ ہیں. دیکھو نا، تو ووٹر آپ سے پوچھتا نہیں ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، پارٹی نہیں کہتا، ایک فرد کہتا ہے. اگر ایک وزیر کہتا ہے اس کا اپنے رائے ہو سکتا ہے. دیکھو نا، ڈرون حملے یا وزیرستان کا جو آپریشن تھا ہم سے نہیں پوچھا گیا. بطور الہی، بطور کولیشن ہم نے احتجاج بھی کیا. مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں تقریر کی، اور ہم نے یہ جو آپ کا سیٹ نہیں چھوڑی. اچھا، ڈرون حملہ، آپ بات سنیں، ڈرون حملے کے حوالے سے بھی ہمارے تحفظات ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. ہم آج بھی میں کہتا ہوں، میری پارٹی موقف بھی یہی ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے، مغرب کی ہے. لیکن جو کابینہ اس کے اوپر ٹک مارک لگاتی ہے اس کے سامنے. اور جہاں تک کہ کابینہ کی بات ہے، دیکھو نا، میں عرفان صاحب سے ایک سوال مجھے بات مکمل کرنے دیں. کابینہ دیکھو نا، ایک کولیشن حکومت میں جب ہم ہوتے ہیں، ہم نے 2-3 دفعہ اپنے یہ احتجاج ان کو پہنچایا، حکومت کو. ہم نے سب سے زیادہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئین سازی کی جائے. دوسرا یہ تھا کہ خارجہ پالیسی کو تبدیل کی جائے. اور یہ نہیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم نکل جائیں تو نکلنے سے تو کوئی ہمارا نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ہوتے ہوئے اور وفاقی کابینہ کے اندر اپنا حق بات وہاں کریں، احتجاج وہاں کریں. یہ محبوب الحق صاحب کا ہماری بات، طلعت صاحب، اگر ہماری باتوں پر آخر میں حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کی مجبوری نہیں کر رہی، ہم حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ آپشن موجود ہے. اچھا، ورکر پوچھتا ہے، یہ ورکر کا بتایا. اصل ورکر کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ یہ دونوں جو میرے دوست بیٹھے ہیں نا، ان دونوں کے ہاں ایک بات بڑی کامن ہے. ان کا جو ووٹر ہے وہ بڑا پیٹ ووٹر ہے اور بڑا وفاشار ووٹر ہے. ایسا ووٹر ہے کہ اس پر یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، کوئی اثر نہیں ہوتا، ان چیزوں کے کوئی اثرات نہیں ہوتے. ان کو اس چیز کا بڑا اچھی طرح پتہ ہے. ان دونوں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے. لہٰذا یہ جو ہوتا ہے کہ کابینہ کے اندر بھی بیٹھے رہو، احتجاج بھی کرتے رہو، وزارت بھی لیتے رہو، مراعات بھی لیتے رہو، وزیر اعظم کالونی میں، وزراء کی کالونی میں رہائش بھی رکھتے رہو، احتجاج بھی کرتے رہو. یہ آپ دیکھیے، اس کو چھوڑ دیجئے. اس سے ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے نا، ایم ایم اے کی پوری حکومت رہی ہے ایک صوبے. جی بالکل. اس حکومت پورے صوبے کی بات کر رہا ہوں، صوبے کے اندر، اور وہ صوبہ اس جنگ کا مرکز رہا ہے. اس وقت نہیں رہا ہے. اس وقت کیسے نہیں رہا ہے؟ جنگ تو ڈرون حملے وہ اس وقت نہیں تھے. میری بات کرتے ہیں. 5 سال اس کے فگر بلائیں. نہیں، یہ ریکارڈ بھی ہے. فگر کو چھوڑیں. ڈامڈولہ کے اندر، باجوڑ کے اندر 2004 کے اندر امریکی ایمبیسڈر انتہائی خوش ہو کے آپ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے جا کے اناگوریٹ کرتی ہوتی تھی. کامیاب حکومت تھی. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ 5 سال حکومت سب سے پرام سرحد کی حکومت تھی، اور کرپشن بھی کم تھا. یہ سارے ریکارڈ وہاں موجود ہیں. ترقیاتی کام بھی بہت. بات نہ کرپشن کی ہو رہی ہے، نہ ترقیاتی کاموں کی ہو رہی ہے. بات تو نظریے کی ہو رہی ہے کہ اگر خارجہ پالیسی پہ آپ کو اختلافات، یہ کہنا جی کہ ہم الگ ہو جائیں گے. 3 سال تو آپ نے گزار دیے، 2 سال اور اسی طرح گزر جائیں گے. جی آپ یہ کریں ہم الگ ہو جائیں گے. 5 سال بعد انہوں نے بھی الگ ہو جانا ہے، آپ نے بھی الگ ہو جانا ہے. یہی مشرف کے ساتھ بھی یہ رہا. اب دیکھیں 17ویں ترمیم کے اندر ایسی چیزیں ڈال گئی تھی، مثلا جداگانہ انتخابات.
ایک بڑا ان کا زبردست اصولی موقف رہا ہے دینی جماعتوں کا کہ جی یہ کیا ہوا کہ عیسائی تو 2 ووٹ لادین جو ہیں وہ تو 2 ووٹ دیں اور ہم 1 ووٹ دیں, انہوں نے وہ مان لیا اس میں. آپ یہ بولیدی صاحب مجھے بتائیں. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین, بریک میں جو اہم ترین نقطہ سامنے آیا, ایک تو یہ کہ جو ووٹر ہے چونکہ وہ بالکل وفاشار اور وفادار ووٹر ہے, لہٰذا سیاسی جماعتوں کے اوپر, ناہید صاحبہ کو میں کوٹ کرتے ہوں کہ جو ٹاپ کے اوپر جو فیصلے ہوتے ہیں جو نظریات کے بغیر ہوتے ہیں اثر نہیں پڑتا, کیونکہ ووٹر نے تو ووٹ دینا ہی ہوتا ہے, لہٰذا جو مرضی ہے کرتے رہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں, جو تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے اس میں پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے.